آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہو کر اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے؟ کبھی شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی؟ آپ کے ایکس مرشد جو ہے الیاس قادری صاحب ہیں، آپ پہلے بریلوی تھے. آپ لائف میں کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ کو وہ عقیدہ، آپ کو کنسیپٹ چینج کرنا پڑا؟ سر آپ کو قرآن کے کتنے آیات زبانی یاد ہیں ویسے؟ دیکھیں، ہم 295 کے بالکل خلاف نہیں ہے. جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ توہین مذہب کی دفعات ختم کر دی جائے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ان دفعات کے ذریعے ڈیٹرنس موجود ہے کہ کوئی شخص گستاخی نہ کرے، لیکن اس کو اسلام سے متنفر کروانے کا ذریعہ نہ بنائے. آپ کی جو پہلی رات اور آخری رات وہ کیا کیفیت تھی، وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. پہلی رات ظاہر ہے بہت مشکل تھی میرے لیے، اس لیے تکلیف دہ تھی کہ اسی رات ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا، اور میری پہلی رات ربیع الاول شریف کی جیل کے اندر تھی. یا چند اہل حدیث جو سینس رکھنے والے ہیں، وہ قیدیوں نے پوچھا نہیں انجینئر صاحب آپ کس معاملے میں آ گئے؟ نہیں، ساروں کو پتا تھا. وہ جیل سیل جو آپ کا تھا تو وہ قیدی نمبر 804 تھے، تو آپ قیدی نمبر 805 بنتے ہیں ویسے؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا. نہیں، میں قیدی نمبر اگر ہوتا تو 2812 اپنے ساتھ لگواتا اپنی خواہش کے اوپر. سب صحابہ جنتی ہیں. اس طریقے سے میرا پہلے موقف تھا کہ جو بلند آواز میں بھی قرات ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے آپ کو وقفہ دے یا نہ دے. پھر میں نے رجوع کیا کہ اگر وہ وقفہ دے تو پڑھنا ہے، ادروائز سننا کافی ہے. ظہر اثر میں آپ پڑھیں، اور مغرب کی آخری رکعت میں پڑھیں، عشاء کی آخری 2 رکعات میں پڑھیں، اور اگر سکتہ کرے سنت کے مطابق امام تو پڑھ لیں، ادروائز. میرے معاویہ کو ماموں کہنا یہ گستاخی نہیں ہے یا کیا کوئی کلمات ملتے ہیں ویسے؟ سارے بابے سارے مولوی تو شاہی کوئی نہیں، تو مرزا جیلمی صاحب جب دنیا سے جائیں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک. آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو سب ان کو جانتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب، ان کا بہت شکریہ. السلام علیکم سر، جزاک اللہ کہ آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ سر. سر ایک کنفیوژن ہے کہ سر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی آپ کا نام ہے سر، جو مرزا کا جو لفظ ہے نا وہ آپ کے نام میں آتا ہے. یہ کنفیوژن ہے لوگوں کی بھی اور میری بھی کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہو کر اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خاکی صاحب، آپ کو آلموسٹ 5 سال کے بعد جیلم اکیڈمی میں دوبارہ سے ویلکم ہے. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے سوال پوچھا، میرے خیال ہے اس ماڈرن دور کے اندر یہ کوسچن عوام الناس کو کلیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے جوائنٹ چیف ریٹائر ہوئے ہیں، ساحر شمشاد مرزا. ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کوئی قادیانی تو جا ہی نہیں سکتا. تو یہ مرزا ایک کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. غلام احمد قادیانی دجال کی پیدائش سے بھی پہلے مرزا غالب ایک اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے. پاکستان میں اس وقت بھی چند بڑی جو کمیونٹیز ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، ان میں سے ایک مغل برادری ہے. ٹھیک ہے. مغل میں مرزا بھی ہیں، برلاس بھی ہیں، چغتائی بھی ہیں، یہ سب کے سب مغل ہیں. اور اپنے قبیلے کی نسبت اپنے ساتھ لگانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. ابو ذر غفاری، یہ غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ الدوسی، دوس ان کا قبیلہ تھا، اس کی نسبت ہے. خود نبی الاسلام کے مبارک ناموں میں ہم ہاشمی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ابو لہب بھی ہاشمی تھا، رسول اللہ بھی ہاشمی تھے. ہاں، تو خاندان ایک ہی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ خاندان کی جو نسبت ہے اس کے بعد آپ نے عقیدہ کیا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال اگرچہ وہ مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے ایک جھوٹا دعوی نبوت کیا جس کی ذلت اور خاری اس نے کاٹی اور آج تک کاٹ رہا ہے، قیامت تک کاٹے گا. آپ نے اکیڈمی کا آغاز کب کیا اور کس پرپز کے لیے آپ نے کیا؟ آپ کو کیا لگا، کیا ضرورت پیش آئی کہ اکیڈمی ہونی چاہیے اور لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے؟ گھر میں نے درس کا سلسلہ 2008 میں شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت ہماری چھوٹی سی بیٹھک، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10x12 کا کمرہ، اس میں ہم 15-20 حد 22 تک لوگ آ جاتے تھے. جب تعداد بڑھنا شروع ہوگی تو ہمارے جیلم میں ہی ایک دوست تھے جو درس میں آیا کرتے تھے، عدنان بھائی، ان کا برف خانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اوپر والا پورشن میرے پاس خالی ہے تو آپ وہاں پہ اکیڈمی شفٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں. تو اکتوبر 2010 میں نے وہاں قرآن کلاسز شروع کی اور ساتھ مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن، اور وہی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونا شروع ہوئی. البتہ جو یہ
ہائی کوالٹی ریکارڈنگز ہیں. جی جی. یہ 2016 میں ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے ویب کیم پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی. آپ کا لیکچر سیشن میں نے سنا ہے، اس میں نیا انکشاف میرے لیے. جی جی. آپ کے ایکس مرشد جو ہے الیاس قادری صاحب ہیں، آپ پہلے بریلوی تھے آپ؟ دیکھیں میں نے تو اپنی پوری لائف سٹوری بارہا ذکر کی ہے، اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب میرے ایکس مرشد ہیں، اور روحانی پیشوا کے طور پر میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، اس وقت سے میں ان کی جماعت کے ساتھ اٹیچ تھا. انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک آلموسٹ 10-11 سال میں نے ان کی جماعت میں گزارے ہیں. تو میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. مجھے اختلاف تو عقائد سے ہے. ٹھیک. تو بیعت کیسے ہوئے تھے آپ ان کی؟ بیعت وہ ظاہر ہے کہ تنظیم کو جب آپ جوائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک عہد و پیمان والا سلسلہ ہوتا ہے. وہ بیعت بھی کرتے تھے، اگرچہ میری ویسے تو بیعت آلریڈی تھی. سیال شریف ایک جگہ ہے سرگودا کے پاس، تو جن کی آلریڈی بیعت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے انہوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے تصوف میں کہ آپ دوسری بیعت کو طالب کے لفظ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ورنہ تصوف میں ایک سے زیادہ بیعتیں ہو سکتی ہیں. یہ انڈیا پاکستان میں مشہور ہو گیا کہ ایک بندے کی بیعت کرنی ہے. پرانے جو بزرگ ہیں وہ 30-30 40-40 بعض لوگوں نے 100 لوگوں سے بیعت کی ہوئی تھی. ایک عہد ہوتا ہے کہ میں آپ سے ایک علم سیکھوں گا، اس اعتبار سے ایک سلسلہ تھا. باقی تو میرے استاد پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر طیب القادری صاحب بھی ہیں، مولانا اسحاق صاحب بھی ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی ہیں. یہ سب کے سب ہمارے استاد ہیں جن سے ہم نے علم حاصل کیا. لائف میں کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ کو وہ عقیدہ، آپ کو کنسیپٹ چینج کرنا پڑا سر؟ 2007 میں مارچ کے مہینے کے اندر میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ امام کعبہ کی آواز میں اور معراج الدین خان اردو میں اسے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے تھے. ابھی ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں. پی ٹی وی پہ بھی اکثر انہی کی ریکارڈنگ اردو والی آتی ہے. تو ان کی آواز میں نے قرآن پاک کا جب ترجمہ سننا شروع کیا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر، تو مجھے اندازہ ہوا کہ توحید کے اعتبار سے ہمارے عقیدے میں خرابی موجود ہے. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی تعارف ہو گیا اور ان کا بیان القرآن سننا شروع کیا. اور پیرلل میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی کتاب ان دنوں کافی مشہور ہوئی تھی، اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، غیر اللہ سے مدد مانگنا. اس کو انہوں نے غلط قرار دیا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے توحید کے اوپر ایک رسالہ لکھا، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، وہی التجائیں قبول کرنے والا ہے، کوئی بزرگ بابا کچھ نہیں دے سکتا کسی کو. میں اتنا امپریس ہوا کہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا. ٹھیک ہے. 2007 کی بات ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ میرا سفر شروع ہوا. آلموسٹ 2008 کے اندر مجھے چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی تھیں. اور رفع الیدین کے ساتھ نماز میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی اپنے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی مسجد میں. یہ بات ہے 28 مئی 2008، یعنی ایگزیکٹلی پاکستان نے جو اٹامک بم دھماکے کیے تھے 1998 28 مئی کو، اس کے ایگزیکٹ 10 سال کے بعد میں نے یہ والا علمی ایٹم بم پھینک دیا. زبردست زبردست. اچھا آپ نے اب تک کتنی کتب لکھی ہیں آپ نے؟ ویسے کتابیں میں نے کوئی نہیں لکھی ہیں، ویڈیو کتب ہی ہیں. یہ جو میں تحقیقی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں اس کو لوگ تحریر شکل میں لے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. ریسرچ پیپر چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں کیونکہ کتاب آج کل کوئی پڑھتا نہیں. اگر کوئی پڑھی جاتی کتاب تو قرآن پاک لوگ ترجمے سے پڑھتے. تو لوگ اب کہتے ہیں ہمیں شارٹ ٹائم میں کوئی چیز بتا دیں لکھی ہوئی، اور بہتر ہے کہ کوئی ویڈیو کلپ بھیج دیں. تو اس لیے میں نے اس موڈ کو اڈاپٹ کیا. ورنہ اگر لکھا جائے تو میں ابھی تک اتنا بول چکا ہوں کہ لاکھوں صفات کے اوپر مبنی کتابیں لکھی جائیں تو اس سے زیادہ میں نے لکھ لی ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بول چکا ہوں. جو سر لٹریچر آپ گھروں میں بھی ارسال کرتے ہیں، اب بھی لوگ اسٹوڈنٹس لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ اختلافی نوٹ بھی آپ نے کافی ڈسکس کیا ہے. جی ہاں جی. تو وہ اس کو کافی کنٹروورسی کا بھی شکار رہے ہیں آپ. تو علماء کرام ایلیگیشن لگاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی وہ ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے لوگوں کو؟ دیکھیں ہر ایک کو اپنے مطلب کی بات پسند ہے. مثلا جو میرا پہلا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹوٹلی اس کے اوپر ہے کہ نبی الاسلام نے قبروں پہ سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، اور قبر پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے، قبر پرستی کے خلاف میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے. وہ اہل حدیث کو بہت اچھا لگتا ہے، بریلویوں کو برا لگتا ہے، ان کا اختلاف ہے. اس طریقے سے ریسرچ پیپر نمبر 2 جو ہے وہ گستاخانہ عبارتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. وہ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث تینوں کو برا لگتا ہے. شیعہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کو صحیح ننگا کر دیا ہے. اچھا اسی طریقے سے دعا صرف اللہ ہی سے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد کہنا یا علی مدد کہنا
یہ نعوذ باللہ مولا علی کی عبادت کرنا ہے اور یہ شرک ہے، وہ اہل تشیع کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلا ریسرچ پیپر قرآن پاک سے متعلق ہے، وہ میں نے بتایا ہے کہ واحد ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی قرآن ہے، احادیث ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، اوریجنل کتاب قرآن ہے، اس کی تفسیر میں ہم نے حدیثیں بیان کرنی ہے. اور وہ ایسے لوگوں کو برا لگتا ہے جو ہم پہ پرویزیت کا بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کی چیزیں ہیں، لوگوں کو بری لگتی ہے. کربلا والا تو ریسرچ پیپر نمبر 5 تھا، اس کا نمبر تو 5ویں نمبر پہ آیا، اس سے پہلے اور ریسرچ پیپر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے 8 نمبر بھی تو آپ کو مل رہے ہیں. 8 نمبر جو ہے ریسرچ پیپر میرا وہ ہے نماز محمدی کے اوپر. ٹھیک ہے. 140 احادیث 4 صفحوں میں جمع کر کے میں نے نماز کا سنت طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ثابت کیا ہے. وہ اہل حدیث کو اچھا لگتا ہے، لیکن بریلوی دیوبندی ان کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو قرآن کے کتنے آیات زبانی یاد ہیں ویسے؟ سینکڑوں آیات، کئی صورتیں مجھے زبانی یاد ہیں. کافی صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ الحمدللہ. اچھا، جو آپ 295C ہے جو آپ کے اوپر لگائی گئی تھی، تو آپ جیل جانا پڑا آپ کو، تو وہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر 295C میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے؟ ویسے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، ہم 295C کے بالکل خلاف نہیں ہے. جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ توہین مذہب کی دفعات ختم کر دی جائے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ان دفعات کے ذریعے ڈیٹرنس موجود ہے کہ کوئی شخص گستاخی نہ کرے، لیکن اس کو اسلام سے متنفر کروانے کا ذریعہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اس کو قابل ضمانت بنائیں، کیونکہ 3 سال بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ مدعی نے اپنی زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا تھا. 3 سال بیچارہ وہ سڑتا رہتا ہے جیل میں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ضمانت کروا کے وہ گھر آئے، اپنا کیس وہ لڑے گا. 3 سال بعد فیصلہ ہو، 4 سال بعد ہو، اگر اس نے گستاخی کی ہے تو وہ اپنی سزا بھگت لے گا. لیکن آج تک 295C میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. بڑی عدالتوں میں جا کے سب لوگ چھوٹ گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں اسے قابل ضمانت بنائیں اور اس میں توبہ کی شک ڈالیں. اگر علماء کی تسلی نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتے ہیں یہ گستاخی ہے، تو ٹھیک ہے، ایک بندہ توبہ نامہ لکھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کر کے تو رجوع کر لے. دیٹس آل. شریعت میں رجوع کی گنجائش ہے. جی، شریعت میں تو اللہ کی گستاخی کا رجوع بھی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں آیا 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں. نمبر 2 قتل نہ حق، اس سے بڑا حقوق عباد کے اندر کوئی گناہ نہیں. اور نمبر 3 بدکاری. ان سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. رہا یہ معاملہ جو یہ کہتے ہیں کہ توہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے، مجھے بتائیں پچھلے دنوں ان کے اپنے مفتیوں نے توبہ نامے پڑھے ہیں. پنڈی کے مفتی صاحب نے ایک صحابی کا نام لے کر ان پر لعنت کی. اگر وہ کیس آگے چلتا تو 10 سال کی قید تھی، انہوں نے توبہ نامہ پڑھ دیا. اسی طریقے سے ایک بریلوی ڈاکٹر صاحب لاہور کے، انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صراحتاً توہین کی، انہوں نے توبہ نامہ پڑھ دیا. پھر کراچی کے ایک دیوبندی مفتی صاحب، انہوں نے تو نبی اسلام کے لفظ امی کی ایسی تشریح بیان کی کہ جو بریلویوں کے نزدیک 295C تھی، انہوں نے دھرنا دیا اس تھانے کے باہر کہ ہم نے لگوانی ہے. 295B 25 سال قید ہے توہین قرآن کی. اور انہوں نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں معذرت کرتا ہوں. لیکن معذرت پاکستان کے قانون میں تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی علماء کے نزدیک بھی توبہ قبول نہیں ہے. توبہ صرف میرے نزدیک قبول ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے. یا اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ کوئی توبہ کر لے تو واپس آ جائے گا، یا چند اہل حدیث جو سینس رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں توبہ قبول ہے. کیونکہ سب سے زیادہ بھوگتا ہے نا اگر کسی نے توہین مذہب کو، تو وہ اہل حدیث نہیں بھوگتا ہے. اس کے بعد دیوبند، ظاہر ہے آج تک کسی بریلوی پہ 295C لگی نہیں. ہمیشہ بریلویوں نے پھنسایا اہل حدیث کو اور دیوبند کو اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے، مسجد کے جھگڑے کی وجہ سے. نور بشر کے مسئلے میں ایک بریلوی کو اگر آپ کہہ دیں نبی اسلام نور نہیں ہے، وہ بشر ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کے نور ہے، لیکن یہ والے نور نہیں، وہ تو اس کو بھی گستاخی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور ہیں یا بشر ہیں؟ ویسے آپ علیہ السلام کی سپیشی تو ظاہر ہے بشر ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں فزیکلی یعنی کہ جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا. کیونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر ہیں. لیکن آپ نور ہدایت ہیں. ٹھیک ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے جو اہل سنت کے مفسر ہیں ابن جریر تبری، انہوں نے تفسیر تبری میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے. اور یہ نور ہدایت صرف نبی الاسلام نور ہدایت نہیں ہے، قرآن بھی نور ہدایت ہے، بخاری اور مسلم بھی نور ہدایت ہے، یعنی جن سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. لیکن سپیشی وہ فرشتوں کی ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اور یہ انسان اور جنوں کا ذکر تو سورۃ الرحمن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے. اس اعتبار سے نبی الاسلام
بشر ہے بلکہ خیر البشر ہے, اور اس سے بڑھ کر بشریت کو ناز ہے ان پر. مجھے بتائیں کہ بشر کا یہ مرتبہ ہے کہ نور نے اسے سجدہ کیا ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں نے کسے سجدہ کیا؟ میرے باپ کو. تو یہ ان کی افضلیت ہے. لہٰذا مٹی جو فی نفسہ ہی مخلوق ہے نور, اس سے افضل ہے. ایک ہے اللہ کا نور, وہ مخلوق نہیں, وہ اور چیز ہے. جو مخلوق نور ہے نا, اس سے مٹی افضل ہے, کیونکہ نور نے مٹی کو سجدہ کیا ہوا ہے. اور شیطان نے جو آگ کا تھا اس کو بھی حکم تھا کہ تو سجدہ کر, اس نے نہیں کیا, وہ مردود ہو گیا. تو مٹی کا تو مرتبہ سب سے زیادہ ہے. بے شک بے شک. الحمدللہ. آپ کی جو پہلی رات اور آخری رات وہ کیا کیفیت تھی, وہ ذرا تھوڑا سا بتا. پہلی رات ظاہر ہے بہت مشکل تھی میرے لیے, اس لیے تکلیف دہ تھی کہ اسی رات ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا, اور میری پہلی رات ربیع الاول شریف کی جیل کے اندر تھی, 25 اگست 2025. اور میں اناؤنسمنٹ کر چکا تھا ایک دن پہلے 24 اگست کے پروگرام میں کہ اگلا ہمارا پروگرام جو ہے ربیع الاول کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پروگرام تو میرا رہ گیا, وہ میں نے پھر نکلنے کے بعد 21 دسمبر 2025 کو کیا الحمدللہ. تو یہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی, لیکن مجھے اس اعتبار سے سیٹسفیکشن تھی کہ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ یہ معاملات خود بخود ریزالو ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا ہے, اہل البیت کو آزمایا ہے, ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. بے شک. تو اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کے ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن محشور کرے تو ہمارے لیے اعزاز کی بات. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو امام کہتے ہیں, آپ نے جبکہ کوئی کتب بھی نہیں لکھی, آپ مکمل حافظ بھی نہیں ہیں, مکمل دینی عبور بھی حاصل نہیں, یہ ساری آپ کی ریسرچ ہے اور سکلز ہیں ماشاءاللہ, اور لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ امام کا لفظ درجہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہاں جی, امام کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے جی جی کہ جس کے اوپر کسی پر اعتراض کیا جائے. رہا میرا معاملہ تو میرا نام امام ہے, EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. یہ وہ امام بخاری والا امام نہیں ہے. اچھا اچھا. ہاں ٹھیک ہے. جو آئی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, کیا احمد بریلوی صاحب کو امام احمد رضا نہیں کہتے ہیں بریلوی, امام شاہ احمد نورانی, بلکہ وہ تو ڈاکٹر اشرف جلالی کو بھی امام جلالی پوری نظمیں بنا لی ہیں. یار تم لوگوں نے اپنے ان علماء کو کہ جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان کو امام کہتے ہو. اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہماری محبت میں ہمیں امام کہہ دیتا ہے اور وہ والا امام نہیں کہتا جو آپ کہتے ہو, ای والا امام کہتا ہے, تو آپ کو برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں جی آئی والا بھی کوئی امام کہہ لے تو وہ ان کی اپنی محبت کا اظہار ہے, ان کے بنانے سے میں بنوں گا نہیں, اور لوگوں کے انکار کرنے سے میں ختم نہیں ہوں گا. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے صرف نظر کرنا چاہیے. اچھا, جمعہ کا دن ویسے تمام قیدی اکٹھے ہوتے تھے, کبھی اتفاق ہوا کہ خان صاحب بھی نظر آئے ہوں یا ملاقات ہوئی ہے جیل میں؟ بڑے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں لوگ باہر نہیں آتے. یہ جو قیدی اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بیرک میں ہوتے ہیں. بیرک میں 120 سے لے کے 150 تک لوگ ہوتے ہیں. ان کو عام دنوں میں بھی اجازت ہے کہ وہ صبح کے وقت جب ان کا بیرک کھولی جاتی ہے تو وہ باہر جیل والی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اڈیالہ جیل کے اندر چرچ بھی موجود ہے. جیل میں؟ جی بالکل. اور اسی طریقے سے اہل تشیع کی امام بارگاہ اور مسجد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اہل سنت کی مساجد بھی موجود ہیں. ہر کوئی اپنے طریقے سے جا کے وہاں عبادت کر سکتا ہے, لیکن مغرب سے پہلے پہلے اس نے اپنی بیرک میں واپس آنا ہے. لیکن جو لوگ موت کی چکیوں میں ہوتے ہیں, ڈیتھ سیلز کے اندر ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یا توہین مذہب کے کیسز ہوتے ہیں, ان لوگوں کو چکیوں سے باہر نہیں نکلنے دیتے سوائے جو سامنے اوپن ایریا ہوتا ہے. اس لیے ہم جمعے کے لیے نہیں جاتے تھے اور نہ ہم پہ جمعہ فرض تھا. تو میں نے بھی آلموسٹ 3 مہینے جمعہ تو کوئی نہیں پڑھا, 3.5 مہینے آلموسٹ بن جاتے ہیں. زور کی نماز ہی پڑھتے تھے. اکیڈمی سیشن کو وہاں مس کرتے تھے, اور آپ وہاں بھی تبلیغ کا سلسلہ رکھا تھا, ایکٹیویٹی رکھی وہاں بھی جوش کے ساتھ کرتے تھے. اس طرح ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دین کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. ہاں لیکن ظاہر ہے یہ والا معاملہ تو نہیں تھا نا اس طرح جوش نے. ظاہر ہے یہ میں مس کرتا تھا. ظاہر ہے جس کو اس اعتبار سے بولنے کی عادت ہو تو وہ تو مس کرتا ہے. جو شاعر حضرات ہیں, فیض احمد فیض ہیں, وہ بے شک 1 سال بھی رہے انہیں فرق نہیں پڑے گا. ہمارے لیے تو یہ 103 دن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 100 سال کے برابر ہے. تو ویسے قیدیوں نے پوچھا نہیں انجینئر صاحب آپ کس معاملے میں آ گئے؟ نہیں, ساروں کو پتا تھا, سارے ہمدردی کرتے تھے کہ زیادتی کی آپ کے ساتھ. نہ قیدیوں نے کبھی کہا نہ کبھی انتظامیہ نے کہا, سب نے ڈیو رسپیکٹ دی ہے. جس جیل میں بھی میں گیا ہوں ٹھیک ہے, اور NCCI کے آفس میں بھی گیا ہوں, سب نے ڈیو رسپیکٹ دی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی ایکسٹرا کوئی, آپ کیونکہ بڑی ایک سیلیبریٹی ہیں, بڑے امام ہیں, بڑے انجینئر ہیں, آپ کو ایکسٹرا کوئی سہولت تھی ویسے وہاں؟ ایکسٹرا سہولت کی ضرورت ہی نہیں. جیل میں ہر شخص اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے سوائے جو چرسی پوڈری لڑائیاں کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں 3 وقت کا کھانا ملتا تھا جو سب کو ملتا ہے, اور اچھا کھانا. صبح کے وقت
آدھی روٹی ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک دن سفید چنے ہوتے ہیں, ایک دن کالے چنے, ایک دن آلو کی بھجیا, اور پھر یہ آلٹرنیٹیولی آتے رہتے ہیں. دن کے وقت آلموسٹ کوئی 11:30 بجے آپ کو کھانا مل جاتا ہے دن کا. اس میں اگر آپ چاول لگوانا چاہیں چاول مل جاتے ہیں, سبزی ہوتی ہے, کبھی دال ہوتی ہے, کبھی چنے ہوتے ہیں. شام کو سوائے ایک دن کے روزانہ چکن شوربے والا ملتا ہے, 6 دن چکن ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور پانی بھی آپ کو صاف اویلیبل ہے, فیسلٹی ہر بندے کے لیے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیل میں صفائی ہے, اور جیل کا جو کھانا ہے وہ عام ہوٹلوں کے کھانوں کی طرح نہیں ہوتا, واقعی وہ صفائی والا کھانا ہوتا ہے. دیسی گندم کی دیسی روٹیاں پلانٹ پہ بنی ہوئی آپ کو ملتی ہیں. وہ 2 روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, میرے سے تو ایک بھی مشکل سے ختم ہوتی تھی. اچھا پیارے محترم, آپ کے بقول کہ عمران خان صاحب کے ساتھ والا آپ کا سیل تھا, تو جیل سیل جو آپ کا تھا تو وہ قیدی نمبر 804 تھے, تو آپ قیدی نمبر 805 بنتے ہیں ویسے, یہ بھی ذرا تھوڑا سا. نہیں, میں قیدی نمبر اگر ہوتا تو 2812 اپنے ساتھ لگواتا اپنی خواہش کے اوپر. 2812 وہی صحیح بخاری کی حدیث جو ہے. اچھا. تو قیدی نمبر اس کو الاٹ ہوتا ہے کہ جو سزا پا چکے. میں حوالاتی تھا, یعنی میں ملزم ہوں, مجرم نہیں تھا. ابھی تک میں ملزم ہوں جب تک کہ میں اس الزام سے نکل نہیں جاتا. تو خان صاحب کو چونکہ سزا ہوئی ہے تو ان کو قیدی نمبر بھی الاٹ ہوتا ہے, اور پھر باقاعدہ ایک جوڑا ایشو ہوتا ہے, اور اس کا کلر ہوتا ہے اینٹ کلر, آلموسٹ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اورنج اور ڈارک براؤن کے درمیان, اور باقاعدہ اس پہ مہر لگی ہوتی ہے. لیکن خان صاحب چونکہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں, ان کو انہوں نے پروٹوکول دیا ہے, ان کو قیدیوں والا لباس نہیں وہ پہناتے, وہ اپنا ٹراؤزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. وہ میں نے دیکھا نہیں ہے, ان کی میں نے صرف آواز سنی ہوئی ہے, لیکن باقی لوگوں نے بتایا کہ ان کو اس طریقے سے وہ نہیں کرتے. ان کے علاوہ بھی چند ایک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو وہ الاؤ کر دیتے کہ ٹھیک ہے آپ دوسرے کپڑے پہن لیں. لیکن عموماً جن کو سزا ہوئی ہوتی ہے انہوں نے قیدی والا لباس پہننا ہوتا ہے. وہ گرمی سردی ایک ہی لباس کھدڑ کا ہوتا ہے. ہاں, آپ کو گرمی لگ رہی ہے تب بھی آپ نے وہی کپڑے پہننے ہیں, سردی لگ رہی ہے تب بھی آپ نے وہی کپڑے پہننے ہیں. سنی وابی شیعہ دیوبندی سارا سال ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے, کافر ہے, بدعتی ہے, مشرک ہے, اور بھی گستاخ ہے. لیکن جب انجینئر صاحب کا میٹر آتا ہے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. سر تو آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے سچا فرقہ کون سا ہے ویسے؟ میرا خیال ہے کہ سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اگرچہ وہ اس وقت دیوبند کا فرنٹ فیس ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو میرے حق میں بات کی ہے اور اپنی لائف کو تھریٹ پہ لگا کے بات کی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا کہ میں اپنی قبر تک ان کے اس احسان کو نہیں بھلاؤں گا, نہ قیامت والے دن بھلاؤں گا. رسول اللہ کے سامنے میں بات کروں گا کہ اس شخص نے آپ کے دین کے مجاہد کا ساتھ دیا تھا برے وقت میں. رہے ہمارے استاد غامدی صاحب, تو ان سے تو ہمیں ویسے ہی امید تھی کہ وہ ہمارے حق میں بات کریں گے, اور ہمارے استاد نے ہینڈ ریٹن فتویٰ ہمارے حق میں دیا. نہ صرف دیا بلکہ نظراتی کونسل کے جو راغب نعیمی صاحب ہیں, انہوں کو فون پہ انہوں نے ڈانٹا کہ یہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں ان کی آواز پہنچتی تھی انہوں نے آواز پہنچائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے. دیوبند پورا فرقہ میرے حق میں کھڑا ہوا, کیونکہ جامعہ بنوریہ نے میرے حق میں فتویٰ دیا تھا. وہاں 5000 اسٹوڈنٹس 76 ملکوں کے پڑھ رہے ہیں. جامعہ بنوریہ کا فتویٰ آپ سمجھ لیں سارے دیوبندیوں کا مشترکہ فتویٰ ہو گیا. ٹھیک ہے. اہل تشیع میں شاہ نقوی صاحب نے دیا, جواد نقوی صاحب نے دیا, امین شہیدی صاحب نے دیا. شیعہ مکتبہ فکر بھی ہمارے ساتھ تھا. ان میں سے سچا فرقہ کون سا ہے, جنتی فرقہ کون سا ہے؟ میں سب کو ہی مسلمان سمجھتا ہوں. اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. یہ کافر نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے لیکن کافر نہیں ہے. جس طرح ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں, ان کو ہم کافر تو نہیں سمجھتے, مسلمان ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب آلسو کین بی رانگ. آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں ویسے. کیوں نہیں, میں کیوں نہیں غلط ہو سکتا, لیکن میں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی غلطی زندگی جو آپ نے رجوع کی ہو؟ جو بہت سارے, میں نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. جی میرے سوا کسی نے آج تک یہ کہہ کے ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. وہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رجوع ریکارڈ کروا دیا. مثلاً اس میں نے بتایا کہ میں پہلے قائل تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ میں داڑھی نہیں کاٹتا, میرے بال نیچرلی اتنے, لیکن اب میرا یہ موقف ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے, کیونکہ نبی الاسلام کی داڑھی نہر سے آگے گئی نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اور مزے کی بات ہے, داڑھی بڑھانے کی حدیث روایت کرنے والے بھی یہ تینوں لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حدیث کے فہم کو جانتے ہیں. لہٰذا اہل حدیث کا موقف اکثریت کا غلط ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب تو قائل تھے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ رہے ہیں, کہ خود نہیں کاٹتے تھے. تو میں نے رجوع کی. اسی طریقے سے میرا پہلے موقف تھا کہ
جو بلند آواز میں بھی قرات ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے آپ کو وقفہ دے یا نہ دے۔ پھر میں نے رجوع کیا کہ اگر وہ وقفہ دے تو پڑھنا ہے، ادروائز سننا کافی ہے۔ ظہر اثر میں آپ پڑھیں اور مغرب کی آخری رکعت میں پڑھیں، عشاء کی آخری 2 رکعات میں پڑھیں، اور اگر سکتہ کرے سنت کے مطابق امام تو پڑھ لیں، ادروائز آپ کا سننا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، کچھ لوگوں کا کنسیپٹ بھی ہے، کچھ مواد بھی وہ بتاتے ہیں موجود ہے احادیث میں کہ پوچھا جائے گا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کی تھوڑی سی یہ تو الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری مسلم میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ رسول اللہ قبر میں آئیں گے، وہ کہتے ہیں ہاذا کا مطلب ہے سامنے ہے، بھئی ہاذا نہیں، صحیح بخاری میں ہے ہاذا کے صیغے کے ساتھ مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاذا الرجل جو یزید شام میں بیٹھا ہے اس کی میں نے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ رسول کے احکامات کے اندر، وہاں ہاذا کا صیغہ ہے 40 دن کی مسافت کے اوپر۔ بیسیکلی ہاذا ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ابو داؤد میں مسند احمد میں موجود ہے الذی بعث فیکم، اور مسند احمد میں تو الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتا ہے مردہ کہ کس مرد کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو فرشتے کہنا جو سامنے کھڑا ہے، جی جی، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، وہ مرد جو تم میں مبعوث ہوئے تھے، تو کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، جواب میں ہوا ہے، ہاذا نہیں ہے، ہاضا نہیں، ہاں وہ 3rd پرسن کے صیغے کے ساتھ ہے، جو ہماری دلیل ہے کہ نبی اسلام موجود نہیں ہے، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے، جامع ترمذی میں مسند احمد میں موجود ہے، خواب میں اچھی صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے دعا بھی مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ البتہ شب معراج صرف ملاقات ہوئی ہے، سدرۃ المنتہا پہ کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، جتنی دفعہ نمازیں کم کروانے کے لیے گئے، لیکن وہ پردے میں تھی، وہاں دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ شب برات کا کوئی اختلاف ہے، کوئی ضعیف روایات ملتی ہیں؟ ضعیف کافی ساری ہیں، اس کو کیا اس کی تھوڑا سا وضاحت کریں گے آپ؟ شب برات دیکھیں وہ روایتیں ضعیف ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر کوئی عقیدہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ جو رات یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ نامہ اعمال پیش ہونے والی رات ہے، تو وہ رات تو وہ ہے جو رمضان شریف کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، وہی ہے لیلہ مبارکہ، اسی میں نامہ اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اسی میں فرشتوں کو کام بھی سونپے جاتے ہیں۔ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ منقطع روایت ہے۔ روزے دار کو تراویح پڑھنا لازم ہے، فرض ہے ویسے؟ نہیں، تراویح تو سنت ہے، جو پڑھنی چاہیے، لیکن روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جی، جو رمضان میں فوت ہو جائے بالخصوص طاق رات کو، تو اس کو بہت خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، وہ بخشی روح ہوتی ہے ویسے؟ نہیں، اس طرح کوئی نہیں بخشا جاتا۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے خود پڑھایا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوئی، دعا میں دہن ڈالا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اپنا کرتا دیا ہے کفن کے طور پر، لیکن بخشش نہیں ہوئی۔ بخشش کا تعلق نامہ اعمال کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے کوئی بقیہ غرقت قبرستان میں بھی دفن ہو جائے تو یہ کوئی اس چیز کی امید نہیں ہے کہ اس کی بخشش ہوگی، ہاں شفاعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی السلام نے کہا کہ میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن، جو مدینے میں فوت ہوں گے، جنہوں نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا ہوگا۔ کیا روح جمعرات کو گھروں میں واپس پلٹتی ہیں؟ کہانی ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں، بالکل جھوٹ ہے، کوئی اصل نہیں۔ اچھا، وطر جو ہے کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے ویسے؟ دونوں طریقے درست ہیں۔ اگر قنوت نازلہ اسے بنائے نا، جس طرح ہم یہود و نصارہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اس میں آپ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گے اور رکوع کے بعد۔ البتہ اگر آپ قنوت نازلہ نہیں بنا رہے، قنوت وطر پڑھ رہے ہیں عشاء والی، اور رکوع سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ پھر آپ نے ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ نماز تراویح میں امام کے پیچھے موبائل لے کے قرآن کھول کے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ صحابہ کی صحیح بخاری میں زکوان تابی کا عمل لے کے آئے امام بخاری کہ وہ سیدہ عائشہ کو قیام اللیل کرواتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کر، اور اس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام سے المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر قیام کروایا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیام کوئی اور کروا رہا تھا اور انہوں نے پیچھے مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوا، جس طرح آج سعودیہ میں لوگ پکڑتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ ترجمے والا قرآن کھولنا چاہیے، اور دل ہی دل میں توجہ کے ساتھ ترجمہ بھی نیچے پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو اٹریکشن فیل ہو قرآن میں۔ تشہد میں کچھ لوگوں کا اب کنسیپٹ ہے، اہل حدیث بڑے جید عالم دین ہے، کہ پنجابی میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں ویسے؟ یہ مولانا ساق صاحب کا موقف ہے اور ہمارے استاد غامدی صاحب کا بھی،
ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. اس کو عربی میں ہی ہونا چاہیے. آپ ایک دعا مانگ لیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ساری دعائیں اس کے اندر آ جائیں. بچے کے کان میں اذان دینا, ساری زندگی اذان دیتے آئے ہیں, ہمارے کانوں میں بھی اذان دی گئی ہے, تو اب آگے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. نہیں, بالکل غلط کہتے ہیں. دیکھیں, اس روایت کے اوپر کلام ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے, بعض کے نزدیک درست ہے, لیکن امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے اوپر, عملی تواتر ہے. ہمارے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے اگرچہ اس حدیث کو ضعیف کہا, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ امام ترمذی نے نقل کیا, اجماع امت ہے, حدیث کی ضرورت ہی نہیں. مسلمان نسل در نسل اس عمل کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی, کیا یہ روایت درست ہے؟ یہ کمزور روایت ہے, لیکن اپنی اصل میں درست ہے کہ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیفیں دی. اس سے بڑا کام ہوا. طائف کا ذکر تو صحیح بخاری مسلم میں کہ آپ کو پتھر مارے گئے, آپ کا جو خون مبارک ہے وہ آپ کی جوتیوں تک آ گیا, آپ علیہ السلام بے ہوش بھی ہوئے غزوہ احد کے موقع پر. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے نکالنا کیا ہے, نبی علیہ السلام نے اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں راہ تبلیغ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے, یہ کوئی ایسی حدیث یہ ہے؟ گھڑی ہوئی روایت ہے, جھوٹی ہے, لیکن علم کے فضائل میں احادیث موجود ہیں, اس سے بڑی روایتیں موجود ہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا, اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں موجود تھیں, انہوں نے کلمہ پڑھا. اب کچھ اہل حدیث علماء بھی اس کا رد کرتے ہیں, کچھ ضعیف یا نہیں, حدیث اس طرح کی کوئی صحیح روایت کوئی بھی موجود نہیں ہے, لیکن اس سے بڑی چیزیں آئی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے صحیح مسلم میں آتا ہے ایک پتھر سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ کے تو معجزات ہیں. قبر پہ کتبہ لگانا, تختی لگانا, یہ ممانعت ہے. جامعہ ترمذی میں ممانعت ہے اس کی, اور صحیح مسلم میں ہے کہ قبر پہ نبی علیہ السلام نے عمارت بنانے سے, اسے پکا کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع کیا ہے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. موبائل سے ایڈوانس لینا, 15 روپے لیتے ہیں, 25 دینے پڑتے ہیں, کیا یہ سود ہے, حلال ہے, حرام ہے, کیا ہے یہ؟ اگر تو یہ پیسے کے بدلے پیسہ ہو رہا ہے تو یقیناً یہ سود کی کیٹیگری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر قبر مبارک کی دکھائی جاتی ہے, اس میں کیا صداقت ہے؟ بالکل ویسے جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. آپ نے اب تک ویسے کتنے عمرے کیے ہیں؟ ویسے عمرے میں نے تو میرے خیال ہے کم از کم 4 تو کیے ہیں. 2002 میں کیا, 2005 میں کیا, اس کے بعد 2007 میں حج کے ساتھ بھی عمرہ کیا, اور 2014 میں بھی. گاڑی کے پیچھے, رکشے کے پیچھے اکثر جو ہے نا جوتا لٹکایا ہوتا ہے, 1.5-2 کروڑ کا گھر ہوتا ہے, اس کے اوپر جناب ہانڈی موندی ماری ہوتی ہے, اس کی وہ حفاظت کے لیے پرستی ہے جی, کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی اس طرح کی حرکت کرنا. اچھا, آپ کے بقول جب آپ کا نکاح ہو چکا تھا, جب آپ بریلوی تھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سنت کے مطابق جو بریلوی عالم دین نے پڑھایا جی, تھا؟ بریلوی کیا کوئی نان مسلم بھی پڑھائے, سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ نکاح نان مسلم بھی پڑھا جی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نکاح کا معاملہ ہے وہ ایجاب و قبول, حق مہر اور گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی کا ایگری کرنا ہے. اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں. کئی صحابہ کرام ہیں مسلمان ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام نے دوبارہ نکاح نہیں ان کا پڑھوایا, وہی نکاح ان کا زمانہ جاہلیت کا چلا ہے, دوبارہ تو نہیں پڑھا. ابھی بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں, یہ یوسف ایسٹس اور ان کی بیوی مسلمان ہوئی ہیں, انہوں نے کوئی تجدید نکاح نہیں کیا, کرسچن سے مسلمان ہوئے. اچھا, جو آج کلو نفس ذائقۃ الموت, اس کے اوپر آپ نے ڈسکس کیا ہے, دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے, سارے بابے سارے مولوی تو شاہی کوئی نہیں, تو مرزا جیلمی صاحب جب دنیا سے جائیں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے ان کا جنازہ کون پڑھائے گا, اور ان کا جنازہ ان سارے مولویوں کے جنازے جمع کریں اس سے بڑا جنازہ ہوا تھا اللہ کے فضل سے. اور وہ ایسا جنازہ ہے کہ ویسا جنازہ کسی کا نہیں, کہ اس میں بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, اور سب رو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تھا, میں نے جنازہ خود پڑھا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, جو فطرانہ پورے رمضان میں دے نہیں پایا تو وہ عید کی نماز سے پہلے دے, تب بھی نہیں دے پائے, اس کے بعد بھی وہ دیا جا سکتا ہے. بعد میں عام صدقہ ہوگا لیکن دینا چاہیے. جی ہاں, اور جو نماز عید پڑھے گا اسی کے روزے قبول ہوں گے یا سب کے قبول ہو سکتے ہیں؟ نماز عید جو ہے یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت موقدہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ چھوٹے, لیکن اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو اس کا رمضان کے روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عید مبارک جو ہے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کیسے کہا کرتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ ہماری باتیں بھی قبول کرے اور تمہاری بھی, یہ دعا ثابت ہے. زیادہ رش جو ہوتا ہے نا 27ویں رات کو ہوتا ہے, لوگوں کے کنسیپٹ ہے کہ 27ویں رات جو ہے نا طاق رات ہے, ویسے شریعت میں کیا ملتا ہے؟ ویسے آخری 5 طاق راتوں میں شب قدر ہے جو بخاری مسلم میں ہے. 27ویں بھی صحابہ کرام کا بھی موقف تھا کہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن حضور کے اپنے مبارک زمانے میں 21ویں ہوئی تھی. آپ علیہ السلام
کہ ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، کیونکہ بارش والی جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی تھی تو زمین سے وہ لگ گیا. آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ یہ نشانی ہوگی. تو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو پتا چلا کہ آج وہ رات تھی اور وہ 21ویں تھی. تو یہ بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بدلنا اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ ساری راتوں کو زندہ رکھیں، 21ویں کو بھی، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی. انجینئر صاحب عید کیسے مناتے ہیں؟ آپ بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں ویسے باہر پبلک پلیس پہ؟ نہیں کیسے کرتے ہیں؟ میں بس عید کی نماز ہی پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں اور پھر میں زور تک سو جاتا ہوں. شادی بیاہ پہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں نکاح کے لیے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. اب تو میں نے جانا چھوڑ دیا. آپ کا سب بے فکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو کبھی شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی آپ؟ کئی دفعہ پڑھی ہے. ہو جاتی ہے. جی، آپ کی جو متعلقہ مسجد ہے وہ آپ میرے گھر کے پاس تو بریلوی کی مسجد ہے، میں کافی عرصہ اس میں نماز پڑھتا رہا. پھر انہوں نے جب فتنہ کھڑا کیا تو میں نے جانا چھوڑ دیا. زیادہ پھر میں دیوبند کی مسجد میں جاتا تھا، لیکن اب کافی عرصے سے میں صرف اہل حدیث کی مسجد میں ہی جاتا ہوں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن، سب صحابہ جنتی ہیں؟ کیوں نہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم ان سب کو جنتی بھی مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان جنتی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو 2 نفل پڑھے پوری توجہ کے ساتھ تو اس میں بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. کیا آپ کا کنسیپٹ ہے کہ اہل حدیث جو ہے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں، کیوں نہیں، اہل حدیث محبت کرتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناسبیوں کے خلاف سب سے زیادہ کام اہل حدیث علماء نے کیا ہے. یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، علامہ وحید الزمان ہوں، نواب صدیق حسن بھوپالوی، جن کی وجہ سے آج اہل حدیث مکتبہ فکر برصغیر میں موجود ہے، وہ اہل بیت کے عاشق تھے. اور شیخ البانی تو انہیں امام کہتے ہیں، اور ایون اہل تشیع مانتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی اتنی خدمت کی ہے. تو اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اہل بیت کا دفاع کیا ہے. یہ جب سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے نا، اس میں چند ایک اہل حدیث علماء نے اہل حدیث کو بدنام کروایا ہے. ادروائز اہل حدیث تو سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اچھا، میرے معاویہ کو ماموں کہنا یہ گستاخی نہیں ہے یا کیا کوئی کلمات نہیں، ملتے ہیں ماموں ویسے؟ کہتے ہیں، دیکھیں ام المومنین ہم کہتے ہیں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو، یعنی مومنین کی ماں. جی جی. تو حضرت معاویہ کو یہ خال المومنین کہتے ہیں. جی جی. اور اردو میں کہیں گے مومنین کا ماموں، چونکہ ان کی جو سسٹر تھی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، وہ ہماری ماں ہے، اس وجہ سے ان کو روحانی ماموں کہا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ سیدنا علی کو امت کا چچا نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ نبی اسلام کے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ماموں والی ٹرم انہوں نے جان بوجھ کے ڈیوائز کی ہے ایک بندے کو ایسی فضیلت دے کر ممتاز کرنے کی. اگر یہ مخلص ہوتے نا تو حضرت علی کو کہتے ہیں امت کا چچا. جی جی. آپ کا انجینئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. آپ انتہائی زیادہ مصروفیت شخص ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ.